میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں، جس میں ہم لیتے ہیں آپ کی کالز اور ان کے جوابات دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلہ کرنے کی اور ہمارے جو ناظرین ہیں انہیں اچھی نیتوں کے ساتھ دیکھنے اور کالز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کا عمل دخل بہت اہم ہے، اور مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس کا اہتمام کرنا، نیت کی اخلاص پر نظر رکھنا، اپنے ہر عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو پیش نظر رکھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اعمال پیش ہوں گے تو اس میں ایک بڑا حصہ اچھی نیتوں کا بھی ہوگا، اور بغیر ثواب کی نیت کے اگر عمل کوئی کیا بھی جائے تو پھر ثواب نہیں ملا کرتا۔ یہی نیت ہے، اخلاص کے ساتھ اگر کسی کام میں شامل ہو جائے تو پھر اس کا ثواب ملتا ہے، اور یہی نیت اگر خراب ہو جائے تو بظاہر نیک عمل بھی بعض اوقات تباہی اور بربادی کا سبب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق خیر عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بڑے احسانات میں سے ایک بڑا احسان اس امت کو، اور اس ٹائم میں، اس وقت میں مسلمانوں کو نیت کی طرف جتنی آپ نے توجہ دلائی وہ کہیں اور نہیں ملتی۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنا بڑی سعادت، بڑی برکت کی بات ہے۔ جو ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ دیر کے بعد آپ کو ایک مدنی گلدستہ بھی دکھانا ہے۔ آج کا مدنی گلدستہ بڑی ہی ایک عمومی چیز سے متعلق ہے، اور عموماً اس طرح کی کالز ہمیں موصول ہوتی ہیں، اور ویسے بھی لوگ ملاقات کے دوران بھی اس چیز کے بارے میں پوچھا کرتے ہیں کہ اس کو خواب میں دیکھنا کیسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی کسی کو وہ چیز نظر آئی ہو۔ وہ کیا ہے، کچھ انتظار کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو پیش کیا جائے گا۔ کچھ ویڈیو سوالات ہیں، انہیں شامل سلسلہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مدنی گلدستہ بھی آپ کو دکھانا ہے۔ میرا نام محمد طالب ہے، اور جناب میں نے خواب دیکھا تھا کافی عرصہ پہلے، جس کی تعبیر آج تک نہ مل سکی میرے کو۔ کافی لوگوں سے پوچھا لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ جواب مجھے چاہیے کہ میں اپنے آپ کو بلندیوں پہ اڑتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ جی جناب، طالب بھائی کو جواب چاہیے انشاءاللہ عز و جل۔ عرض کرتا ہوں طالب بھائی اگر آپ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں تو تھوڑا سا انتظار کر لیجئے۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام خالد ہے، اور ایک خواب دیکھتا ہوں اکثر، ایک پیالے میں پانی اور ایک میں دودھ ہے، باعث کا بتا دیں۔ فقط دیکھتے ہیں کہ دودھ ہے اور پانی ہے۔ پہلے جو ہمارے سائل محترم تھے، بلندیوں پر اڑتے ہوئے صحیح سلامت طور پر اپنے آپ کو دیکھنا یہ اچھا ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ مراد کے پورے ہونے کی علامت ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ حالات میں مثبت تبدیلی کی علامت ہوتی ہے۔ دونوں اعتبار سے یہ اچھا ہے، جبکہ اتنا اڑے کہ بادل وغیرہ میں گم نہ ہو جائے، اور اتنا اڑتا اڑتا اپنے آپ کو دیکھنا کہ بادلوں میں، آسمانوں میں غائب ہو گیا، گم ہو گیا، تو وہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا۔ تو صحیح طور پر اڑتا ہے انسان، سیدھے طور پر اڑتا ہے، تو یہ اچھی اس کی تعبیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں آپ کے خواب کو بہتر فرمائے، اور اس کا اچھا اثر آپ کی ذات پر ظاہر ہو۔ دوسرے جو ہمارے سائل محترم تھے، خواب کے اندر دیکھتے ہیں دودھ ہے اور پانی ہے۔ منظر تو انہوں نے نہیں بنایا تھا، منظر تو ہمارے ایڈیٹر اسلامی نے ڈالا، صاف ستھرا دودھ اور صاف ستھرا پانی اچھی حالت میں دکھایا گیا ہے۔ تو دودھ
का देखना भी मुबारक है और साफ शफाफ पानी का देखना भी अच्छा है और बेहतर है। अलबत्ता अगर कोई दूध को पीता हुआ देखे तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। दीन में पुख्तगी की अलामत होती है, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से उसको इल्म में बरकत मिलने की ये अलामत होती है, और भी खैर व भलाई और वुसअत रिज़्क़ की ये दलील हुआ करती है। ख़ास तौर पर अगर कोई ऐसा शख्स है कि जो इल्म की तरफ रग़बत रखता है तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसे वाफिर मिक़दार में इल्म दीन नसीब होगा। तो अच्छा ख्वाब है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इसकी अच्छी ताबीर के लिए आप दुआ भी कीजिए, इंशाअल्लाह बेहतर होगा। नेक्स्ट। मेरा ख्वाब ये है कि मैंने 2 दफ़ा ख्वाब के अंदर मछलियाँ देखी हैं और मछलियों की तादाद बहुत सारी थी, छोटी बड़ी सब, उसकी मुझे ताबीर पूछनी है। 2 मरतबा देखी हैं और मछलियाँ देखी हैं। अच्छा है इसका देखना। मछली का देखना औरत की भी अलामत होती है और ये नेमत की भी अलामत होती है। अल्लाह तबारक व तआला आपके हक़ में इसे बेहतर फरमाए। अगर कोई शख्स कारोबार करता है और कोई मामला करने जा रहा है, कोई ऐसा सौदा करने जा रहा है और उन दिनों मछलियाँ देखता है और दुरुस्त हालत पर देखता है, मुर्दा हालत में नहीं है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसे उस सौदे में, उस एग्रीमेंट में बरकत नसीब होगी, नफ़ा हासिल होगा। अल्लाह तबारक व तआला आपके हक़ में इस ख्वाब को भी मुबारक फरमाए। ऑडियो कॉल्स को शामिल करते हैं। जी सुनाइए। मैं मोहम्मद मुनीस अत्तारी मुरादाबाद हिंद के शहर से अर्ज़ कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने ख्वाब देखा कि मैं एक बड़े से हॉल में या कमरे में हूँ। इसमें जो है एक घोड़ा जो है बड़ी तेजी से भाग रहा है, तो मैं बैठा हुआ हूँ नीचे घुटनों के बल या लेटा हुआ हूँ, तो घोड़ा मेरे पास से जो है बड़ी तेजी में जो है वो गुजर जाता है और मैं उससे उसके पैरों तले कुचले जाने से जो है बच जाता हूँ, बार बार साइड में हो जाता हूँ। मुनीस अत्तारी, इंशाअल्लाह अर्ज करता हूँ। एक और कॉल सुनाइए। सवाल पूछना था कि ख्वाब के अंदर अगर कोई ये देखे कि कुत्ता उसे काट रहा है या भौंक रहा है तो उसकी ताबीर क्या है? काटना तो अच्छा नहीं है, किसी बुरे शख्स से बुरी बात पहुंचने की ये अलामत होती है, और फ़कत भौंकना इतना बुरा नहीं है जब तक कि उसका कोई हमला या इस तरह की चीज़ ज़ाहिर ना हो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आफ़ियत के लिए, भलाई के लिए दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल खैर होगी। और जो पहले इस्लामी भाई थे, मुनीस भाई हिंद से, इन्होंने कॉल की थी, घोड़े से मुतालिक इन्होंने जो ख्वाब बयान किया है, तो इसकी ताबीर ये है कि कोई बड़ा नफ़ा पहुँचते पहुँचते इनसे रुक गया। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ज़िंदगी में, हो सकता है हमारे जिगर नाज़रीन के साथ भी ऐसा मामला दरपेश होता हो कि बज़ाहिर कोई वजह समझ में नहीं आ रही होती, यानी बज़ाहिर वो नफ़ा मुझे मिलना चाहिए था, वो मनसब मुझे मिलना चाहिए था, कि अचीवमेंट मैं करने जा रहा था, वो अचीवमेंट हो जानी थी, लेकिन वो पहुँचते पहुँचते रुक गई और मैं उस चीज़ तक पहुँचने में नाकाम रहा। तो इस तरह के मामलात आपके साथ दरपेश हो सकते हैं, यानी बिल्कुल कामयाबी के करीब था लेकिन फिर कामयाबी मुझसे दूर हो गई। तो अपने मामलात पर गौर कीजिए और ज़ाहिरी असबाब पर भी गौर करना चाहिए। बाज़ औक़ात हम अपनी नाकामी का खुद ही सबब हुआ करते हैं, हमारी कोशिश जो है वो वैसी नहीं होती जैसी करनी चाहिए, और बाज़ लोगों के साथ इस तरह की आजमाइश भी होती है। वो कहते हुए नज़र आते हैं कि यार मैं कोशिश तो करता हूँ, लेकिन जब बिल्कुल करीब पहुँचता हूँ तो फिर वो चीज़ मुझसे दूर हो जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से भी हो सकती है, तकदीर में यही लिखा था, ये भी हो सकता है, लेकिन ज़ाहिरी असबाब पर हमें गौर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि तकदीर का मतलब ये नहीं कि हम असबाब को तर्क कर दें और उस पर ऐसा एतमाद करें कि हम कोशिश को जो है वो तर्क कर दें, ऐसा नहीं। तो बाज़ औक़ात हमारी कोशिश होती है, लेकिन जब बिल्कुल करीब पहुंचते हैं तो उस चीज़ को हम तर्क कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अचीवमेंट मुझे मिलने वाली थी। तो ये एक पर्सनैलिटी का फॉल्ट भी होता है। बाज़ लोग होते हैं कि इनिशिएटिव बहुत अच्छा होता है कि काम शुरू करेंगे, बहुत अच्छा शुरू करेंगे, लेकिन अधूरा छोड़ देंगे। अगर मैं ये सवाल करूं हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन से, तो शायद आपके ज़हनों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएँ कि आपकी ज़िंदगी में आपके शुरू किए हुए नामुकम्मल रह जाने वाले प्रोजेक्ट्स कितने हैं।
तो शायद एक तादाद होगी। बहुत सारे अच्छे काम हम शुरू करते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं और वजह हम खुद उसकी हुआ करते हैं। तो किसी काम को अंजाम तक पहुंचाना ये एक अच्छी पर्सनैलिटी की अच्छी खुसूसियात में से शुमार किया जाता है। तो हो सकता है हमारे मुनीस भाई के साथ इस तरह के मामलात हों तो ज़ाहिरी असबाब पर भी गौर करें, लेकिन रब अज़्ज़ा वजल की बारगाह में दुआ भी करें कि वही कामों को पूरा करने वाला है और उसी की रहमत से और उसी की ताकत से दुनिया में हम जो भी अच्छा काम करते हैं रब अज़्ज़ा वजल की रहमत से ही करने में कामयाब होते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके लिए फ़ायदे से खाली ना होगा। अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान की हर जायज़ जो काम है, जो नीयत है, उसको पूरा फरमाए और अपनी रहमत के सदक़े हमें दुनिया और आखिरत में भलाइयाँ नसीब फरमाए। बढ़ते हैं आज के मदनी गुलदस्ते की जानिब। आपको दिखाना है आज का मदनी गुलदस्ता कब्र और कब्रिस्तान से मुताल्लिक है। एक तादाद में कॉल्स हमें इस हवाले से भी मौसूल होती हैं। नाज़रीन ने भी देखा होगा कब्र का देखना, कब्र का खुलना, कब्र पर अपने आप को खड़े हुए देखना, कब्रिस्तान का नज़र आना, ये ताबीर कैसी हुआ करती है, अपने आप को कब्र के अंदर सोए हुए देखना, लोग मिट्टी डाल रहे हैं ये देखना, वगैरह वगैरह। इससे मिलते जुलते और भी कई इसके अंदर सवालात हैं। आपकी मालूमात के लिए और दिलचस्पी के लिए हमने कब्रिस्तान जाकर ये मदनी गुलदस्ता रिकॉर्ड किया है। ये मदनी गुलदस्ता देखिए, फिर इंशाअल्लाह आपकी तरफ से आने वाली मजीद कॉल्स को सिलसिले में शामिल किया जाएगा। जी दिखाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, जब भी कब्रिस्तान में दाखिल हो तो दाखिल होते वक्त दुआ पढ़ लें। आइए उनके पढ़ लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर यग़फिरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम सलफुना व नहनु बिल अथर। तो ये दुआ जब भी आप कब्रिस्तान में दाखिल हो ये दुआ लाजमी पढ़ लिया करें। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान सो बरसता है बल्कि खबर नहीं। अल्लाह तबारक व तआला इस कब्रिस्तान में मदफून जितने भी मुसलमान हैं उन सबकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। दुआ भी हमने पढ़ी और दुआ की भी। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी अपने कब्र हश्र को याद रखने की और उसकी तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। इस वक्त जिस जगह पर हम खड़े हैं ये यहाँ का एक पुराना और पुख्ता रास्ता है। ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि कब्रिस्तान जब भी जाना हो तो इस बात का लिहाज रखना चाहिए कि ऐसा रास्ता कि जिस पर कब्रें हों या ऐसा नया रास्ता कि जिसके बारे में आपका ये गुमान जाए कि यहाँ पर कब्रें हो सकती हैं, तो वहाँ पर जाना मना है। और उलमा ने यही फरमाया बेहतर ये है कि बाहर से ही इसाले सवाब की तरकीब कर ली जाए। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व ताला हम सबको दीन और दुनिया की बरकतें अता फरमाए। और आज के इस मदनी गुलदस्ते को करते हुए हमें भी ये जहन के अंदर तस्वुर आता है कि मुख्तलिफ जगहों पर जब हम जाते हैं वहाँ पर मदनी गुलदस्ता रिकॉर्ड करते हैं तो आज एक बड़ा ही मुनफरिद सा मकाम है और मुनफरिद से जज्बात भी हैं। शायद आज का मदनी गुलदस्ता उन लोगों की तर्जुमानी करेगा जो अक्सर कॉल वगैरह आती रहती है कि हमने अपने आप को मरते हुए देखा है, हमने कब्र में देखा है, हमने देखा है कि हमारा जनाजा उठा है, हमारे वालिद मरहूम हमारे ख्वाब में आए, वालिदा मरहूमा ख्वाब में आई। इस किस्म की बातें आप कॉल्स के जरिए हमसे करते रहते हैं। तो आज इंशाअल्लाह ज़वजल हम कब्र से मुतालिक, मैयत से मुतालिक, मौत से मुतालिक मदनी गुलदस्ता तैयार करने जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि स्टूडियो में रिकॉर्ड करें तो क्यों ना उस मकाम पे जाके रिकॉर्ड करें जो मनाजिर इधर ही के हमारे ख्वाब में आते ही रहते हैं। असद भाई यही बात मालूम करना चाहेंगे, अगर ख्वाब में कोई शख्स देख रहा है कि उसको कब्र नजर आ रही है तो इसकी ताबीर क्या? जी, ख्वाब के अंदर कब्र का देखना या कब्रिस्तान का देखना या तो बतौर तंबीह के भी हो सकता है। बाज़ औक़ात मौत, मैयत, कब्र वगैरह बंदे को तंबीह करने के लिए भी दिखाई जाती है, लेकिन इसकी कुछ और भी ताबीरें हैं। ख्वाब के अंदर कब्र को देखना ये कैद खाने की अलामत बयान किया गया है। और ख़ास तौर पर अगर कोई शख्स ये देखता है कि वो अपनी कब्र खोदता है तो इसका मतलब ये है कि उसको मामलात में तंगी दरपेश होने का अंदेशा है। तो उसे चाहिए कि अपने रब अज़्ज़ा वजल की बारगाह में वुसअत की, आसानी की दुआ करे, कुछ सदका और खैरात वगैरह भी करे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके लिए आसानी का बाइस होगा। वज़ाइफ भी पढ़ सकते हैं अगर किसी ने इस तरह का ख्वाब देखा हो जो वुसअत रिज़्क़ के हवाले से हैं और अल्लाह तबारक व तआला की खास रहमत को हासिल करने के वो वज़ाइफ इख्तियार करे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके लिए खैर व भलाई का सामान होगा। यही तुझको दुन है रहूं सबसे बाला,
وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا نہیں مرنے والا، تجھے حسن ظاہر میں دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں ہے۔ اسد بھائی یہ بات معلوم کرنا چاہیں گے، کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس کی موت واقع ہو گئی، اس کو قبر میں لٹا دیا ہے اور اس کی تدفین کا سلسلہ جاری ہے، سلپ رکھ دیے گئے ہیں اور لوگ اس کی قبر پر جو ہے مٹی ڈال رہے ہیں، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس قسم کا منظر خواب میں نظر آئے؟ جی، اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ خواب میں اس کو قبر میں لٹا دیا ہے اور اس پر لوگ مٹی ڈال رہے ہیں، تو یہ تعبیر کے اعتبار سے بالکل بھی اچھا نہیں، کہ دیکھنے والے کے دین میں نقصان کی علامت ہے، اور توبہ میں وہ شخص تاخیر کا شکار ہے۔ اسے چاہیے کہ فوری طور پر اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے، کہ روایتوں کے اندر، حدیثوں کے اندر کثرت سے استغفار کرنے کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توبہ کی بھی توفیق دے اور اس پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ جی، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ قبرستان میں آئیں اور کسی کی تدفین میں شامل ہیں تو جب قبر کو مٹی دیں تو اس وقت کی دعا بھی پڑھتے رہیں۔ 3 مرتبہ آپ نے جو ہے مٹی دینی ہے۔ جب پہلی مرتبہ قبر پہ مٹی ڈالیں تو دعا پڑھیں منہا خلقناکم، اور جب دوسری مرتبہ قبر پہ مٹی ڈالیں تو پڑھیے وفیہا نعیدکم، اور جب تیسری مرتبہ مٹی ڈالیں تو کہیے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ دعا قبر پہ مٹی ڈالتے وقت کی دعا ہے، تو جب بھی آپ تدفین میں شامل ہوں مٹی دیں تو یہ دعا لازمی پڑھیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی قبرستان آنا ہوتا ہے یا کسی تدفین میں شامل ہوں تو بس اوقات یوں منظر بن جاتا ہے، یہ مناظر دیکھنے میں آتے ہیں کہ لوگ تدفین کر رہے ہیں کچھ لوگ، اور کچھ لوگ کھڑے کھڑے تھک جاتے ہیں تو قبروں پر بیٹھ جاتے ہیں، سائٹوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور قبر پہ پاؤں رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے، بالکل غلط طریقہ ہے، جو کہ حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو اس قسم کے گناہ سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہم آئے تھے ثواب کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو جب یہاں سے ہم لوٹیں تو گناہوں کا انبار اپنے سر پہ لے کے نہ جائیں، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کا ایسے روب دبدبا ہے تو آپ لوگوں کو بھی منع کریں کہ قبر پہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اچھا اسد بھائی، آپ کی جانب آتے ہیں، اگر اسی قسم کا منظر نظر آئے کہ کوئی شخص جو ہے کسی قبر پہ کھڑا ہوا ہے تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ جی، خواب کے اندر قبر کے اوپر کھڑے ہوئے دیکھنا یہ اچھا نہیں ہے، تعبیر کے اعتبار سے یہ بھی بہت برا ہے، اور یہ گناہ پر قائم رہنے کی علامت ہوتی ہے۔ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنے احوال کا جائزہ لے، اپنا محاسبہ کرے، اور اگر کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ گناہ ہے، خواہ وہ 1 مرتبہ کیا جائے یا تسلسل کے ساتھ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے نافرمانی سے محفوظ فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں پر استقامت بھری زندگی عطا فرمائے۔ میرے خواب میں تمہارا زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا۔ ایک قبرستان میں جانا ہوا تو وہاں پر ایک عبارت لکھی ہوئی تھی کہ شخص اتنی دولت کیوں جمع کر رہا ہے، ایک کفن میں تو جیب ہی نہیں۔ یہاں پر آ کر جو ہے دل ایک نرم ہو جاتا ہے۔ اچھا اسد بھائی، آپ کی جانب آئیں گے، اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ گھر کے چوبارے پر وہ ایک قبر دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی، اب تک جو تعبیریں ہم نے بیان کی ہیں یہ اس سے کچھ مختلف ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ دیکھنے والے کی عمر میں اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے، یعنی طویل عمر اس کو نصیب ہوگی، لیکن اس کو چاہیے کہ یہ دعا کرے کہ یا اللہ عز و جل مجھے دراز عمر بالخیر عطا فرما۔ جب بھی دعا کریں، خواہ وہ خواب دیکھنے والا کرے یا پھر عام آدمی کرے، کوئی بھی کرے، جب بھی کرے تو نیکیوں بھری طویل زندگی کی تمنا ہمیشہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکیوں پر استقامت عطا فرمائے، ورنہ اگر عمر تو طویل ہوئی لیکن گناہوں بھری ہوئی تو یہ آخرت کے معاملے میں گرفت کا باعث ہو سکتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم قبرستان میں موجود ہیں اور یہ بات معلوم کرنا چاہیں گے اسد بھائی، اگر کوئی شخص خواب میں اس قسم کا منظر دیکھتا ہے کہ اس کو خواب میں قبرستان نظر آ رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ جی، اب تک جو ہم نے بات کی ہے اس میں قبر کے حوالے سے زیادہ بات چیت ہوئی ہے کہ قبر کا خواب میں دیکھنا، قبر پر کھڑے ہوئے دیکھنا، قبر کا کھودتے ہوئے دیکھنا وغیرہ۔ اگر کوئی قبرستان کو دیکھتا ہے جہاں پر بہت ساری قبریں ہیں تو یہ بھی تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایسا شخص جاہلوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنی صحبت پر غور کرے، اہل علم کی صحبت اختیار کرے، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرے، علماء اہل سنت کے پاس اٹھنا بیٹھنا رکھے، اس کا جس کے ساتھ بھی تعلق ہو کوشش کرے کہ اہل علم ہوں تاکہ ان کی برکتوں سے مالا مال ہو سکے، ورنہ جاہلوں کی صحبت
ایسے لوگ کہ جو دینی علوم نہیں جانتے ان کی صحبت بہت زیادہ نقصان دہ بھی ثابت ہوتی ہے. بعض اوقات عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں, وسوسہ شیطانی کا شکار ہوتے ہیں, خود بھی دوسروں کو بھی کرتے ہیں. تو اچھے لوگوں کی اچھی صحبت, علم و علماء کی صحبت انشاءاللہ عز و جل باعث تقویت ہوگی ایمان کے لیے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے, مدنی قافلوں کے مسافر بنتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو اہل علم کی صحبت کا موقع بھی ملے گا اور جذبہ بھی نصیب ہوگا. الحمدللہ مدنی ماحول میں بکثرت علماء کرام کی صحبت اختیار کرنے کا بھی بارہا موقع رہتا ہے. اسی طرح دارالفتہ اہل سنت آنا جانا رکھیے, اپنے معاملات کے اندر شرعی رہنمائی حاصل کیجیے. انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی بے شمار برکتوں اور بھلائیوں کا آپ کے لیے باعث ہوگا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے. ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا. نجات تمام جہانوں کے پالنے والے خدائے احکم الحاکمین جل جلالہ کی اطاعت اور مومنین پر رحم و کرم فرمانے والے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں ہیں. ہم سنتے اور دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ کئی ہنستے بولتے انسان اچانک موت کا شکار ہو جاتے ہیں اور اندھیری قبر میں پہنچ جاتے ہیں. یاد رکھیں ایک دن ہمیں بھی مرنا پڑے گا, اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جاں ہے, تماشا نہیں ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم نے آپ کو مدنی گلدستہ دکھایا, قبرستان سے متعلق, موت و میت سے متعلق. اللہ عز و جل ہمارے آج کے مدنی گلدستے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بڑھتے ہیں آپ کی مزید کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ مزید ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا سوالات کر رہے ہیں. جی سنائیے. عرض یہ ہے کہ ہمارے اس بھائی کو خواب آیا تھا, انہوں نے خواب میں دیکھا کہ چھپکلی تھی. بھائی آیا, اس نے بتایا کہ آپ کے نیچے چھپکلی ہے. جیسے ہی مطلب وہ نیند سے اٹھے تو انہوں نے بستر پہ دیکھا تو چھپکلی تھی نہیں. اس کی تعبیر بتا دیں. جی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواب میں جو منظر دیکھتے ہیں تو اٹھنے کے بعد اس کو پھر ڈھونڈنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. وہ خواب تھا ہی اس لیے کہ حقیقت نہیں تھی. تو بہرحال چھپکلی کا خواب میں دیکھنا یہ اچھی علامت نہیں ہوتی. فقط چھپکلی دیکھی ہے تو کسی برے شخص, اور خاص طور پر اس کی جو برائی میں چیز مینشن کی گئی ہے وہ چغلی کھاتا ہے, لوگوں کی برائیاں بیان کرتا ہے, یہاں کہ وہاں پہنچاتا ہے. مخبر ٹائپ کا آدمی نہیں ہوتا کہ اس کا کام بھی جو ہے وہ خبریں یہاں سے وہاں پہنچانا ہے, جس میں کوئی اچھی نیت نہیں ہوتی, کوئی دینی منفیت نہیں ہوتی. تو اس طرح کا کوئی آدمی سے واسطہ پڑنے کی, معاملہ ہونے کی یہ علامت ہوا کرتا ہے. تو بعض اوقات جو ہے وہ خواب کے ذریعے بندے کو کسی خاص برائی کے بارے میں تنبیہ کی جاتی ہے. تو ایسے شخص کو اپنی عادات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ کہیں یہ عادت بد خواب دیکھنے والے کے اندر تو نہیں, اور اسی طرح سے اپنی صحبت پر بھی غور کریں کہ ایسی صحبت تو نہیں کہ جس کے اندر اس طرح کے برے معاملات کرنے والے لوگ پائے جاتے ہوں. تو اپنی اچھی صحبت رکھیں گے, عاشقان رسول کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا, دعوت اسلامی کا مدنی ماحول, مدنی قافلوں کا ماحول, سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کا ماحول, یہ ساری چیزیں ہماری اپنی پرسنل ایک تربیت کا بھی باعث ہیں. اور انشاءاللہ عز و جل اچھوں کی صحبت ہمارے لیے دنیا میں بھی بہتر ثابت ہوگی اور آخرت کا بھی اس کا فائدہ حاصل ہوگا. نیکسٹ کال سنائیں. میرا خواب یہ کہ میں نے جو نا دیکھا تھا کہ میرے پیچھے نا کالی لومڑی بھاگ رہی تھی, اور وہ کافی اچھے سے میرے بھاگتی تھی کہ میرے کو نقصان بھی پہنچا کر. جی یہ کسی ایسے شخص کی علامت ہوتی ہے کہ جو دھوکہ دینے میں ماہر ہے. تو دھوکے سے اپنے آپ کو بچائیے, اپنے معاملات پر غور کرے. ہو سکتا ہے کہ کوئی دھوکہ دینے والا شخص اس کے پیچھے پڑا ہو, کوئی ایسا معاملہ ہونے والا ہو اس کے ساتھ. تو خاص طور پر اگر جن دنوں میں یہ خواب دیکھا ہے تو ان دنوں کوئی ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں, کسی سے کوئی معاملہ کرنے جا رہے ہیں, ایک روٹین سے ہٹ کے کوئی کام کرنے جا رہے ہیں, تو ذرا احتیاط کے ساتھ محتاط رہیے گا. انشاءاللہ عز و جل دھوکے سے محفوظ رہیں گے. ورنہ بعض اوقات بظاہر معاملہ بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن اس کی جو نتیجہ ہوتا ہے, جو رزلٹ ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. اور دھوکے سے بچنے کے لیے جہاں اپنے آپ کو ہوشیار رکھنا چاہیے, غور و فکر سے کام لینا چاہیے, وہیں پر ایک بڑا ہی پیارا مدنی پھول ہے دھوکے سے محفوظ رہنے کا, اور وہ ہے کسی سمجھدار سے, کسی دیندار سے, کسی عقل مند سے مشورہ کر لینا چاہیے. مشورہ کرنے والا دھوکہ نہیں کھاتا, خواہ وہ دینی معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ ہو. جیسا مشورہ ویسا شخص.
تو مشورہ کریں گے اگر کسی کے ساتھ تو انشاءاللہ عز و جل دھوکے سے محفوظ رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی خیر فرمائے اور دھوکہ دینے والوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. نیکسٹ کال سنائیے. میں نے چند دنوں پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ خواب کے اندر ایک سفید بلی ہے جو میرے جسم سے لپٹی ہے اور مجھے کاٹ رہی ہے، اور ایک دوسری اور ایک کلر کی تھی وہ بھی کاٹ رہی ہے، چمڑی ادھر دی. اللہ تبارک و تعالی آپ کی حفاظت فرمائے. بلی کا حملہ آور ہونا اور یوں کاٹنا جیسا کہ آپ نے بیان کیا اور آواز سے بھی گھبراہٹ معلوم ہو رہی تھی، بیماری کے حملہ آور ہونے کی علامت ہوتی ہے، اچھی علامت نہیں ہے. تو ظاہری اسباب پر بھی غور کرنا چاہیے. بعض اوقات کوئی ایسی بد پرہیزی ہم کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسا معاملہ ہم کر رہے ہوتے ہیں جو کہ بیماری کا باعث ہو سکتا ہے. بعض اوقات تو ڈاکٹرز نے کہا ہوتا ہے کہ بھائی اس چیز سے بچ کے رہیے، جیسے شوگر والا میٹھے کے پیچھے پڑا ہے، بلڈ پریشر والا ہے اور ایسی غذائیں کھا رہا ہے کہ جو بلڈ پریشر کے اضافے کا باعث ہوتی ہیں. تو ظاہری اسباب پر غور کریں. اگر آپ کو کوئی پرہیز بتایا گیا ہے یا کسی چیز سے آپ کو الرجی ہے یا کوئی بھی ایسا معاملہ آپ کا اپنا تجربہ ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں تو مجھے فلاں بیماری ہو جاتی ہے، تو اس سے بچیے. اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو بھی احتیاط بھی برتیے اور دعا بھی کیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو آزمائشوں سے محفوظ فرمائے. لیکن پھر بھی اگر بالفرض بیماری آ ہی جاتی ہے، حملہ آور ہو ہی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے، تو پھر ہمیں راضی رہنا چاہیے. پھر بیماری کے فضائل پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے. اگر صبر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت اجر بھی پانے میں کامیاب ہوں گے. لیکن بیماری کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ اللہ تو مجھے بیمار کر، پھر میں جو ہے وہ نیت کروں کہ میں صبر کروں گا. یہ نہیں، ہم عافیت ہی کی، سلامتی ہی کی دعا کریں گے. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر یہی ہے تو پھر ہمیں صبر کا حکم دیا گیا ہے. نیکسٹ کال سنائیے. حسن بول رہا ہوں کھانے والا. میں نے ایک خواب دیکھا، میں نا خواب میں اونٹ خرید رہا ہوں. پہلے ایک خواب میں 2.5 لاکھ کا اونٹ خریدا ہے، پھر 1.5 لاکھ کا خریدا ہے. خواب دیکھنے والا خواب دیکھنے سے پہلے اس دن یا 1-2 دن کے اندر خریداری کے بارے میں غور و فکر کر رہا تھا یا اونٹوں کا معاملہ اس کا کرنے کا ارادہ تھا اور وہی چیز خواب کے اندر نظر آئی، تو یہ پھر وہ ایک قسم ہے کہ جو ہمارے دن بھر کے معاملات سے متعلق ہوتی ہے اور اس کی کوئی تعبیر بیان نہیں کی جاتی. اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے، کوئی خواب و خیال نہیں تھا ایسا، پھر بھی اونٹ کی خریداری کرنا یہ جاہ و حشمت ملنے کی علامت ہوتی ہے، کوئی منصب ملے گا. جبکہ خاص طور پر وہ اونٹ خریدتا ہے اور اونٹ اس کا مطیع ہے، فرما بردار ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کوئی منصب عطا فرمائے گا، لوگوں پر اس کو کچھ جو ہے وہ اثر و رسوخ حاصل ہوگا. تو بہرحال جو بھی صورت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہتری اور بھلائی کی دعا کرنی چاہیے. نیکسٹ کال سنائیے. میرے ایک دوست ہے عبدالغفار بھائی، انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ ان کے پیچھے کالی بھینسیں اور سرخ اونٹ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور وہ آگے آگے بھاگ رہے ہیں. خواب کی تعبیر بتا دی. انہیں مشورہ دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کریں، سورہ فلق اور سورہ ناس کی کثرت کریں، خاص طور پر سونے سے پہلے پڑھ لیں، ہاتھوں پر پھونک مار کر جسم پر پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل نقصان سے محفوظ رہیں گے. نیکسٹ. یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں دیکھا ہے کہ اعتکاف کر رہا ہوں میں حج پہ، اور ایک چکر لگایا، آدھا کیا، اس کے بعد بیدار ہو گیا ہوں. طواف کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا یہ بہت ہی اچھی علامت ہے. حرم کے اندر اپنے آپ کو دیکھنا، ایک تو یہ بزرگوں نے بیان فرمایا ہے کہ ایسا خواب دیکھنے والا انشاءاللہ عز و جل حقیقت میں بھی وہاں پر حاضر ہونا اس کو نصیب ہوگا. اور دوسرا یہ امن کی علامت ہے، خیر و بھلائی کی علامت ہے. اگر کسی مشکل میں تھا تو انشاءاللہ عز و جل اس مشکل سے نجات ملے گی. بڑا ہی مبارک اور پیارا خواب ہے، اور ایسا خواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خوابوں میں بھی ہمیں مکہ دکھائے، مدینہ دکھائے، اور حقیقت میں بھی بادب حاضریاں نصیب فرمائے. نیکسٹ کال سنائیے. خان محمد بول رہا ہوں اسلام آباد سے. میرا خواب ہے کہ مجھے جب بھی میں نے خواب دیکھا ہے مجھے پانی پانی نظر آتا ہے، اور ایک مرتبہ میں پانی میں بڑی مشکل سے تیر رہا تھا، تیر کے بڑی مشکل سے بچا ہوں خواب میں. معاملات میں دشواری پیش آنے کی علامت ہے. خان صاحب دعا بھی کریں، اور اگر مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں تو کیا ہی بات ہے کہ جن کے کام نہیں سنور رہے، مشکلات کا شکار ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے حل ہوں گے. مدنی قافلوں کے جب مسافر بنتے ہیں، رب عز و جل کی راہ میں سفر اختیار کرتے ہیں، تو ان کی دعائیں قبول ہونے کی
بڑی امید ہوتی ہے, بڑے اس کی بہاریں بھی ہمیں سننے کو ملتی ہیں. اور کیوں نہ ہو کہ جس رب عز و جل نے ہمارے کام بنانے ہیں, جس نے ہمیں مشکلات سے بچانا ہے, جس کی رحمت سے ہر اچھائی ہم تک پہنچتی ہے, اگر اس کی راہ کے مسافر ہوں گے اور اس کی رضا کے لیے اس کے گھر میں ہم ٹھہریں گے, اعتکاف کریں گے, نیکی کی دعوت کو عام کریں گے, تو انشاءاللہ عز و جل ہماری دعائیں بھی جلد قبول ہوں گی. ایک بڑا ہی پیارا یہ مدنی نسخہ ہے, مدنی قافلے میں سفر کر کے اپنے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے اہل خانہ کے لیے دعا کرنا. تو انشاءاللہ عز و جل برکتیں ملیں گی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نصیب ہوں گی. نیکسٹ. میرا نام خدیجہ نوری اتاریہ ہے. میں عرب شریف سے جبیل سے بات کر رہی ہوں. اگر کسی کے خواب میں اپنے محرومین آئے تو اگر اچھی حالت میں آئے, اگر بری حالت میں آئے تو اس کی تعبیر فرما دیجیے. ماشاءاللہ, ایک تو آپ کا انداز مرحبا. اچھی اور بری حالت, اچھی اور بری مردے کی حالت پر دلیل ہوا کرتا ہے. ایک جنرل قاعدہ آپ نے پوچھا ہے, عمومی طور پر اگر ایسا دیکھا جائے تو کیا, پھر اس کی ڈیٹیل ہوگی کہ اچھی حالت میں اگر دیکھا تو وہ اچھی حالت کیا ہے, بری حالت میں دیکھا تو وہ بری حالت کیا ہے, تو وہ پھر مختلف ہو جائے گا. جنرلی اگر کوئی بری حالت میں دیکھے تو خاص طور پر اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور یہاں پر یہ میں مدنی مشورہ پیش کیا کرتا ہوں جس کی طرف عموماً لوگوں کی توجہ کم ہوا کرتی ہے, نمازوں کا اور روزوں کا فدیہ ادا کرنا. حقوق کے بارے میں تو عموماً دیکھا ہے کہ نماز جنازہ میں ہی اعلان کر دیا جاتا ہے. کوشش بھی کرتے ہوں گے لوگ کہ اگر کسی مردے پر, فوت ہونے والے پر, رشتہ دار پر, عزیز پر کسی کا کچھ آتا تھا تو معاف کرا لیا جائے یا اس کے لیے کوشش کی جائے. لیکن نمازوں روزوں کے فدیے کا ایک تو مسئلہ ہی سب کو معلوم ہو ضروری نہیں, اور اگر سنا بھی تھا تو کیسے ادا کیا جائے یہ پتہ نہیں ہوتا. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تصنیف بڑی ہی زبردست شاندار ایک تحفہ ہے ہمارے لیے, نماز کے احکام. اس کتاب کے اندر 12 رسائل ہیں مختلف, وضو سے متعلق ہے, غسل سے متعلق ہے, کپڑے کیسے پاک کیے جائیں وغیرہ, قضا نمازوں کا بیان ہے, مکمل نماز کا بیان ہے, نماز جنازہ کا بیان ہے, ایصال ثواب فاتحہ خوانی کے بارے میں ہے. تو اس میں جو رسالہ ہے قضا نمازوں سے متعلق, وہاں پر آپ کو انشاءاللہ عز و جل نمازوں کا اور روزوں کا فدیہ ادا کرنے کا طریقہ مل جائے گا. بڑا ہی آسان ہے, صرف سمجھنے کی ضرورت ہے, تھوڑی سی توجہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل سمجھ جائیں گے. لیکن دنیا سے جانے والے کے لیے ایک بہترین خیر خواہی ہے, بہت بہترین خیر خواہی ہے. یعنی اب تو وہ دنیا سے چلا گیا, اب اگر نمازیں کچھ رہ گئی تھی اس کی ادا کی, صحیح طریقے سے ادا نہیں کی یا ادا ہی نہیں کی, قضا ہو گئی, تو اب وہ مردہ بیچارہ تو کچھ نہیں کر سکتا نا, اس کے عمل کا وقت ختم ہو گیا, اب وہ کیا کرے گا. تو فدیہ ادا کرنے پر رب عز و جل کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل نماز و روزوں کا اگر اس پر کچھ قرض تھا تو وہ ادا ہو جائے گا اور اس کا چھٹکارا ہو سکتا ہے. تو کتنی زبردست بھلائی کی بات ہے, اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ, رشتہ دار کے ساتھ کتنی زبردست خیر خواہی ہے. اچھا, اب یہ ظاہر رقم کے ساتھ ادا ہوگا, تو اب وہ رقم کتنی ہو, اگر بڑی اماؤنٹ بنتی ہے تو اس کو کم رقم کے ساتھ کیسے ادا کیا جا سکتا ہے وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا موجود ہے. تو نیت کیجئے, ضرور حاصل کیجئے, انشاءاللہ عز و جل آپ پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawat-islami.net سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور یہی کتاب انگریزی زبان میں لاز آف صلاح کے نام سے بھی اویلیبل ہے. نیکسٹ کال سنائیے. میں مرکز اولیاء سے بات کر رہا ہوں رضوان. میری مسز کو نا ایک ہفتے سے نا خواب میں آ رہے ہیں, کبھی بیٹا دیکھتے ہیں کبھی بیٹی دیکھتے ہیں, مسلسل ایک ہفتہ ہو گیا. تو پہلے بھی ماشاءاللہ میری 2 بیٹی ہیں, تو برائے کرم اس کی نا تعبیر بتا دیجیے. بعض اوقات تصورات میں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو خواب کے اندر نظر آ جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھلائی اور عافیت کی دعا کریں. اگر اولاد کی خواہش ہے تو یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ یا اللہ عز و جل مجھے وہ اولاد عطا فرما جو میری دنیا اور دین آخرت دونوں کے اعتبار سے میرے حق میں بہتر ہو. اب وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو, انشاءاللہ عز و جل خیر ہی خیر ہوگی. نیکسٹ کال. میرا خواب یہ ہے کہ ہمارے ایک عزیز ہیں, انہوں نے شہد کو دیکھا ہے کہ بہت اونچی جگہ پہ شہد لگا ہوا ہے, تو اس کو انہوں نے چویا بھی ہے اور تھوڑا سا ان کا ذائقہ بھی شہد کا چکھا ہے. اس کی تعبیر پوچھنی ہے.
मुबारक है, बड़ा ही प्यारा ख्वाब है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हाजिर थे तो एक शहद से मुतल्लिक़ ख्वाब की ताबीर में आपने इसकी ताबीर दीन से और ईमान से फरमाई और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपकी तस्दीक फरमाई कि अबू बकर ने दुरुस्त कहा। तो शहद का देखना और ख़ास तौर पर उसको चखना या पीना खाना ये दीन में पुख्तगी और बेहतरी की अलामत होती है, और जितना ज़्यादा खाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उतना ही ज़्यादा उसको दीनी मनफ़ियत नसीब होगी। तो देखने वाले को चाहिए कि अपने दीनी मामलात में मज़ीद कोशिश करे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रब अज़्ज़ व जल की रहमत से इसको दीन पर इस्तिक़ामत और बुलंदी नसीब होगी। मदनी इनामात पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दीन में इस्तिक़ामत, सुन्नतों पर इस्तिक़ामत, इसी तरह से अपने आप को गुनाहों से बचाना और नेकियां करना बहुत ज़्यादा आसान अपने लिए पाएंगे इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल सुनाइए। असद भाई, मेरी हमशिया को ख्वाब में खाना काबा के सामने बहुत ज़्यादा रोती है, इस ख्वाब को इरशाद फरमा दी है। अगर तो रोना ऐसा है जैसा बंदा खौफ खुदा में रोता है, रब अज़्ज़ व जल के बारगाह में इल्तिजा करते हुए रोता है, इस तरह का रोना बड़ी ही सादत की बात है। और खाना काबा के सामने तो और भी सादत, अमन की दलील है, रब की रहमत मिलने की दलील है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अगर कोई मुश्किल होगी तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से वो आसान हो जाएगी। अच्छा ख्वाब है, मुबारक ख्वाब है। नेक्स्ट। मैं हिंद राजस्थान मकराना से बात कर रहा हूँ। मैंने ख्वाब देखा कि मैं मदनी दर्स दे रहा हूँ, मैं पेज निकालने में मशगूल हो जाता हूँ, तब तक इस्लाम भाई उठकर चले जाते हैं। वाह भाई, खूब ख्वाब है आपका। हाँ, तो अपनी इनफरादी कोशिश पर गौर कीजिए, कहीं कमज़ोर तो नहीं, तैयारी मजबूत कीजिए। अगर वाकई आप दर्स देते हैं तो हो सकता है कि आप दर्स देते हों और उसके अंदर कुछ इस तरह की चीज़ हो, आपको ख्वाब के अंदर नज़र आ गई, कोई इसकी ताबीर अलग से तो नहीं जहन में आ रही, उमूमी हालात से मुताल्लिक़ ये मालूम होता है। अच्छा, अगर आप दर्स नहीं देते तो क्या, चलो ये तो कहा कि भाई अगर दर्स देते हैं और उसमें तैयारी वगैरह नहीं देते तो इसकी ताबीर आपके हाथ में, दर्स देना शुरू कर दीजिए। कि दर्स देना बेसिकली जैसे फैज़ान सुन्नत से हम हमारे मदनी माहौल में दर्स दिया जाता है, तो बेसिकली ये नेकी की दावत देना है, और नेकी की दावत देना हमारे रब अज़्ज़ व जल को बहुत पसंद है। अंबिया किराम का शेवा क्या रहा, उनका दुनिया में तशरीफ़ आवरी का जो एक बुनियादी मकसद है वो लोगों तक दीन की बात को पहुँचाना, इस्लाम की बात को पहुँचाना, रब अज़्ज़ व जल के अहकामात को पहुँचाना है। तो जो शख्स नेकी की दावत देता है, इल्म की बात दूसरों तक पहुँचाता है, तो गोया कि वो काम करता है कि जो काम अंबिया किराम ने किया, उनका जो मनसब था उसकी जो है वो बरकतें हासिल करता है। तो दावत इस्लामी के मदनी माहौल में हमें इसका बड़ा प्यारा मौका मिलता है। तो अगर अभी तक नहीं देते तो देना शुरू कर दीजिए, और अगर देते हैं तो उसकी ज़रा तरकीब मजबूत कीजिए। अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए। नेक्स्ट कॉल सुनाइए। तो मुझे ख्वाब आया था कि मुझे समंदर ही समंदर दिख रहा था, और दूसरा ख्वाब यही आया था आज ही सुबह के मेरे कालिद साहब मोहतरम की, यानी मैंने देखी थी कि शादी हो गई। किसी की शादी देखना तो उसके लिए कोई अच्छी खबर की अलामत है, और समंदर का देखना किसी ताकतवर बड़े साहिब मनसब शख्स से मामला दरपेश होने की अलामत है। नेक्स्ट। मैं फैसला की कार्यक्रम बोल रहा हूँ। जब मुझे बेगम को ना 2-3 दफा ख्वाब आया, ख्वाब में ना पैसे देखे थे और आसमान पे ना आयतल कुर्सी देखी थी। आयतुल कुर्सी का लिखा हुआ देखना तो अच्छा है, अलबत्ता पैसों का देखना, दौलत का देखना, ये ताबीर के एतबार से अच्छा नहीं है। हो सकता है कि दिन भर में ख्यालात रहते हों दुनिया के, दौलत के, वही चीज़ नज़र आ जाए। बहरहाल और ख़ास तौर पर इसके अंदर सोना, चांदी, दिरहम, दीनार का देखना ताबीरी एतबार से ये बरअक्स है, इसकी ताबीर अच्छी नहीं हुआ करती। नेक्स्ट। मैं मोहम्मद कमर तारी, मैं अक्सर ख्वाब में सीढ़ियाँ देखता हूँ, बराए मेहरबानी फरमाकर इसकी तफसील बता दीजिए। सीढ़ियाँ देखते हैं चढ़ने वाली, वैसे ही इमारतों में होती हैं, आते जाते नज़र पड़ती है, ख्वाब के अंदर भी नज़र आ गई, तो इसकी कोई ख़ास ताबीर नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला आपको सबको भलाइयाँ अता फरमाए, और जो कुछ आज हमने सुना और जो भी नेकी की दावत पेश की गई उसको कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। सिलसिले का वक्त जो है वो इख्तिताम को पहुँचा। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. میرے خواب میں تم آنا مدنی